السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ کرام مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو قرآن کے تناظر میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تعارف میں بھی یہی کچھ بتایا ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، متقیوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تو اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات کا جو تذکرہ ہے، اس کی حیثیت تاریخی نہیں ہے۔ ان قصوں میں بنیادی پہلو ہدایت کا ہے۔ یہ کتاب جیسے سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی سائنسی پہلو اس میں موجود ہیں، سائنسی حقائق اس میں موجود ہیں، لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں ہے، ادب کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں۔ اسی طرح یہ کتاب ہدایت، اس میں بے شمار واقعات ہیں، قصے ہیں، قصوں کی 1000 آیتیں اس کتاب ہدایت میں موجود ہیں۔ قصوں کی کتنی آیتیں ہیں اس کتاب ہدایت میں؟ 1000۔ لیکن کسی بھی قصے میں تاریخی پہلو کو مقدم نہیں رکھا گیا، قرآن کے ہر قصے میں ہدایت کا پہلو مقدم ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ قرآن قصوں کو تاریخی زاویوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ تاریخ کی پرپیش گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، ہدایت سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے وعظ و نصیحت کا کام اپنے ہاتھ لے رکھا ہے، اور ان کے قارئین اور سامعین ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ صاحب ایسا راز منکشف کیا جو ابھی تک ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، وہ قرآن کے اس قصے کو تاریخی رنگ دے کر لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تاریخ کا نقطہ نظر ان کے ذہنوں پہ غالب رہتا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی قصے کو چھیڑتا ہے تو اس میں تاریخی پہلو مد نظر ہوتا ہی نہیں ہے، ہدایت کے جتنے پہلو ہیں وہ اجاگر کر دیتا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی تاکہ شروع میں آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ اصحاب کہف کی اصل بستی کہاں ہے۔ چلیے آپ کو معلوم ہو گئی کہ فلاں مقام پر ہے، اس سے ہدایت کا کوئی راز وابستہ ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اگر یہ معلوم نہ بھی ہو کہ ان کی بستی کس ملک میں، کس شہر میں ان کی قیام گاہ تھی، اگر یہ معلوم نہ ہو تو کیا ہدایت حاصل کرنے میں کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں۔ ان کا شہر معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان کی بستی کا جائے وقوع معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ان کا ملک معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اصل مقصد ہدایت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اگر تعداد معلوم نہ ہو تو کیا ہدایت کا سبق لینے میں کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل نہیں۔
ابھی اس کا بیان آئے گا کہ ان کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہیں تعداد سے کیا لینا دینا، ان کا کردار دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو قرآن کا مزاج پہلے بتا رہا ہوں تاکہ پورا قصہ ہدایت کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، تاریخ کے عنوان سے نہیں، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ علماء کو بڑا پریشان کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو قصے موسیٰ سے ہدایت لینے میں کوئی رکاوٹ بنے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس بھی آ گئے تھے کہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ میں نے کہا ضرور بتاؤں گا، آپ مجھے نماز کی واجبات سنا دیجئے، جو نماز کے واجبات ہیں وہ آپ مجھے بتائیے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آپ کو بتا دوں گا۔ کہنے لگے واجبات تو مجھے پورے یاد نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیوں جاننا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو نماز کے واجبات یاد نہیں؟ پہلے یہ یاد کرنے چاہیے تھے۔ کیا ریزن ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ بند تالے پر اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام لے لو تو اپنے آپ کھل جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا، نہ جانے کہاں جا کے آپ ڈاکہ ڈال دیں، نہ جانے کہاں جا کے آپ چوری کر لیں۔ یہ امت کا مزاج پتہ نہیں کس نے بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں جہاں کہیں بھی قصے موسیٰ چھیڑا گیا ہے اس سے ہدایت کے پہلو حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لے کر بند تالے کھولو گے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو آج جو میں قصہ آپ کو قرآن کے تناظر میں سناؤں گا، اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اصحاب کہف کی بستی کیا تھی، پھر بھی مفسرین نے، مؤرخین نے جو ان کے مقامات بتائے ہیں ان کی وضاحت کر دوں گا، لیکن اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ان کی اصل بستی کہاں تھی۔ لیکن چونکہ اس سے ہدایت وابستہ نہیں ہے، بستی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ان کی تعداد کتنی تھی، تعداد سے کوئی بھی ہدایت وابستہ نہیں ہے۔ وہ کتنے بھی ہوں، ان کا کردار دیکھو، جس کردار کی بنیاد پہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ بن گیا ذہن قاعدے سے؟ بستی کی تلاش ضروری ہے؟ بولیے نہیں۔ تعداد جاننا ضروری ہے؟ نہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، یہ اصحاب کہف یقیناً نہ نبی ہے نہ رسول، یہ طے ہے، ان میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب میں نبیوں رسولوں کا قصے چھیڑے تو غیر نبیوں غیر رسولوں کے بھی قصے بیان کیے ہیں اللہ نے اس کتاب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بلند ہو گیا اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا تو اس کی زندگی میں بھی ہدایت کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ نے قرآن میں نبیوں رسولوں کی بھی قصے چھیڑے، غیر نبیوں غیر رسولوں کے بھی واقعات بیان کیے کہ دیکھو یہ نبی تو نہیں تھے نہ رسول تھے، لیکن کردار اتنا بلند ہو گیا، یہ قرآن میں ان کے تذکرے آ گئے۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب تو نہیں آئے گی، تم اپنا کردار اتنا بلند کر لو کہ بعد والے تمہاری تاریخ کو پڑھ کر تمہاری زندگی سے بھی کوئی سبق حاصل کر لیں۔ یہ آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو اپنا کردار بلند کرنا ہے۔ اس بلند کرداری کو قرآن میں تو جگہ مل نہیں سکتی، تاریخ میں تو جگہ ملے گی۔ یہیں سے ایک بڑا اشکال اپنے آپ دفع ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے کچھ قصے سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا قصہ آپ کیوں سنا رہے ہیں، کسی نبی کا واقعہ سناؤ، کسی رسول کا واقعہ سناؤ۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ تو قصہ میں سنا رہا ہوں، میرے رب نے غیر نبیوں غیر رسولوں کے قصے قرآن میں سنائے ہیں، قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اسلاف کے واقعات میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم یہ قصہ سنیں گے۔ یہ قصہ جس صورت میں موجود ہے
اس سورت کا نام ہی ان کے غار کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ جو صورتوں کے نام ہیں ان کا مزاج دو طرح کا ہے۔ بعض صورتوں کے نام ان صورتوں میں مذکور ہیں تو اس نام سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں قرآن مجید میں کہ ان کا نام اس صورت میں مذکور نہیں ہے، نیا نام مضمون کے لحاظ سے دے دیا گیا۔ سورہ اخلاص تو آپ سب کو یاد ہے نا، از اول تا آخر پڑھ لیجئے، کہیں لفظ اخلاص آئے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہیں لفظ اخلاص آیا؟ اور سورت کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ لیکن سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پہ جو سورت ہے، پہلی آیت میں ہی اس کا تذکرہ آ گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا۔ الفیل کے نام سے سورت کا نام، لفظ الفیل سورت میں موجود ہے۔ یہ دو مزاج آپ نے سمجھ لیے۔ اس سورت کا جو نام ہے جس میں ان غار والوں کا واقعہ مذکور ہوا، حالانکہ اس میں اور بھی قصے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا بھی قصہ ہے اس میں، ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے اس میں، لیکن سورت کا نام جو رکھا گیا وہ غار والوں کے نام پہ رکھا گیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف فأووا الی الکہف، یہ دو مرتبہ لفظ آیا ہے، تو اس سورت کا نام ان قصے والوں کے غار سے متعلق جو لفظ ہے الکہف، اسی نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ تو سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہوا؟ سورۃ الکہف۔ اچھا، اس سورت کے مستقل فضائل ہیں، مستقل فضائل ہیں۔ میں فضائل اگر ذکر کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن دو باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، صحیح مسلم کی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو واقعہ بھی سنیے آج اور تہیہ کیجئے کہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ ابتدائی 10 آیتیں یاد کریں گے تو ان 10 آیتوں میں اصحاب کہف کے قصے کی 2 آیتیں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، پورا قصہ نہیں شامل ہوگا کیونکہ 10ویں آیت تک اصحاب الکہف سے متعلق 2 آیتیں آ جائیں گی۔ دجال یہاں ذاکر نگر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ آئے گا جب آئے گا، اس سے چھوٹے چھوٹے دجال تو آ چکے ہیں نا، ان کے فتنوں سے بچنا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں بڑا بڑا دجال ہمارے اور آپ کے زمانے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، ابھی آثار نہیں ہے کہ وہ اصلی بڑا دجال ہمارے اور آپ کے زمانے میں آ جائے، لیکن جو اس سے چھوٹے ہیں کم سے کم ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کیجئے۔ یہ 10 آیتیں یاد کر لیجئے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے آخری 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ہے، سورۃ الکہف کی جو آخری 10 آیتیں یاد کر لے۔ ان آیتوں میں کچھ عجیب بیانات ہوں گے، ہے نا، ان عجیب بیانات جو دل کو متاثر کر کے رکھ دیں گے، دل کی دنیا بدل دیں گی۔ یہ 10 آیتیں شروع کی اور آخر کی ایسی آیتیں ہیں۔ یہ خالی زبانیں یاد نہ کیجئے گا، ان کو سمجھ لیجئے گا۔ 2 آیتیں تو میں آج آپ کو سمجھا دوں گا، ابتدا کی 8 آیتیں پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، رب کعبہ کی قسم۔ ابتدا کی 10 آیتوں میں بھی اور آخری 10 آیتوں میں وہ مضامین موجود ہیں، اگر وہ مضمون دل کی گہرائیوں میں اتر گئے تو آپ یقین جاننا کوئی دجال کا فتنہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آپ دجال کے فتنوں سے، چھوٹے دجالوں کے فتنوں سے بھی اور بڑے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، وہ مضامین ہیں اس کے اندر۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو جمعے کی رات کو یا پورے دن غروب آفتاب سے پہلے جمعے کو اس سورت کی تلاوت کر لیا کرنا۔ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تب کیا منظرنامہ ہوتا ہے،
وہ بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، پھر اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں تاکہ اس صورت سے بھی ہمارا گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، اور واقعہ ہے جن صحابی کا ان کا نام ہے اسید بن حضیر، یہ ان کا قصہ ہے۔ حضرت اسید یہ رات میں اپنے یہاں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو گھوڑا بندھا ہوا تو 2 رسیوں سے مضبوط۔ تلاوت کے دوران ان کو یہ محسوس ہوا کہ اوپر سے ایک بدلی آئی، اس میں نور ہی نور ہے، اور ان کا وہ گھوڑا بدکنے لگا سورہ کہف کی تلاوت کے دوران۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مابعد صاحب صلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے، اور رات میں پیش آنے والا یہ قصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یا رسول اللہ، میں رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اوپر سے بدلی آئی، روشنی ہی روشنی تھی، میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ راز منکشف کیا کہ جب سورۃ الکہف کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ دیکھیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہے۔ پڑھو گے انوار کی بارش ضرور ہوگی۔ یہاں کہیں وائی فائی لگا ہوا ہو تو اس کی جتنی بھی کرنیں ہیں وہ سب پھیل رہی ہیں، نظر بھی آتی ہیں کیا؟ میاں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہیں ضرور، نہ ہو تو آپ کا موبائل وائی فائی پہ چلے گا کیسے؟ ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ صحابی تھے، ان کی ذرا نظریں بہت تیز تھیں، نور نے نور کو دیکھ لیا، ان کی آنکھیں میرے مصطفیٰ نے نورانی بنا دی تھیں تربیت کے نتیجے میں۔ یہ صحابہ ہیں جن کے فضائل آپ پہلے سن چکے ہیں، تو کریں گے اس کی تلاوت انشاءاللہ۔ جمعے کی رات کو کر لیں، جمعرات کا دن گزر جائے، سورج غروب ہونے کے بعد وہ جمعے کی رات لگ جاتی ہے، لیلۃ الجمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے جمعے کو اس کی تلاوت مکمل کر لیا کریں، انوار کی بارش۔ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں اس صورت کے موجود ہیں۔ تو اب تک آپ کو 3 باتیں یاد ہو گئیں۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں۔ آپ تو شروع والی پہلے یاد کریں، آخر والی بعد میں یاد کر لینا، اور آنے والا جمعہ اس پہ عمل شروع کر دیجئے۔ انوار کی بارش ہوگی انشاءاللہ، اس کے نتیجے میں دل اور دماغ کے اوپر جو گناہوں کی غلاظتیں ہیں انشاءاللہ وہ سب صاف ہو جائیں گی۔ یہ چند تمہیدی باتوں کو عرض کرنے کے بعد اب ہم اصحاب کہف کا قصہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات کے تناظر میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں سے اصحاب الکہف کا قصہ قرآن میں شروع ہوا ہے، ابتدائی 4 آیتوں میں اجمالی بیان ہے، ابتدائی 4 آیتوں میں اجمالی بیان ہے، اور اس کے بعد پھر انہی اصحاب کہف کا قصہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو پہلے اجمال کی جو پہلی آیت ہے، کیا انداز بیان ہے ہمارے رب کا، پہلی آیت ہی ہمارے دل اور دماغ کو روشن کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں وہ مضمون ہے جو اصحاب کہف کے قصے کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل اور دماغ کی دنیا کو ہموار کر دے گی۔ پہلی آیت ہی آپ دیکھیں، اللہ کا فرمان ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ انداز ہے قرآن کا، یعنی اگر ہم اس کو عربی زبان میں اس واقعے کو بیان کریں اردو زبان کے لب و لہجہ کے مطابق تو تقریباً یہی انداز نکلے گا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ میں نے وہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے جو اس کے ترجمے میں موجود ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اصحاب الکہف غار والے اور رقیم والے کوئی ہماری عجیب نشانیوں میں سے کوئی نشانی تھے، کوئی عجوبہ تھے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا عجوبہ ہے، یہ 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے، بڑا عجوبہ ہے۔ اللہ کہتا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی عجوبہ تھے؟ کوئی عجوبہ نہیں، ان سے بڑے بڑے عجائب موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کرشماتی چیزوں پہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے،
کوئی جادوئی چیز اس کو دکھا دی جائے، اس پہ اس کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ ما فوق الفطرت، خرق عادت چیز کوئی دکھائی جائے جو عادت کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، ما فوق الفطرت کوئی چیز ہو وہ دکھائی جائے تو آدمی جلدی متاثر ہوتا ہے نا۔ جادوگر جو بھی جادو دکھاتے ہیں بڑے جلدی آپ متاثر ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اس کا وہ عمل بظاہر فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ گردن کاٹ دیتا ہے، بچہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال کے بچے کو غائب کر دیتا ہے، پھر وہ نکل آتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں اندرون خانہ، لیکن ہماری اور آپ کی نگاہوں پہ کچھ ایسا جادو ہو جاتا ہے، ہم اسے بڑا اہم سمجھتے ہیں، عجوبہ سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذہن صاف کر دیا کہ اصحاب کہف جو غار والے تھے، یہ تمہیں اس میں کوئی عجوبہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے عجائب تو اس سے زیادہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے عجائب اس سے زیادہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ ان کروڑوں عجائب کی طرف تمہاری نگاہ کیوں نہیں جاتی؟ تم نے اسی قصے کو عجوبہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت اس میں بھی ہے، اس سے بڑی قدرت تمہارے وجود میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے ادھر دھیان دلوایا، ہمارا اور آپ کا متوجہ کرایا ہے کہ تم ایک ہی قصے کو عجوبہ مت سمجھنا، تمہاری تمام توجہات ایک ہی قصے پہ مرکوز نہ ہو جائیں کہ صاحب یہی قصہ ایک عجوبہ ہے، یہی عجوبہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے وجود میں اور کائنات میں اپنی قدرت کے اتنے عجائب رکھ دیے ہیں، جدھر نگاہ دوڑاؤ گے ہر چیز تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گی۔ اب موقع تو نہیں ہے نا، ہمارا موضوع ہے، لیکن آپ کو دعوت دیے دیتا ہوں اپنے وجود پہ غور کر لینا، اس عجوبہ کے تحت میں، اس عجبہ کے تحت میں اپنے وجود پہ غور کرو گے، رب کعبہ کی قسم اصحاب کہف کے قصے میں بھی عجوبہ دکھائی دے گا اور اس سے بڑا عجوبہ اپنے وجود میں نظر آئے گا۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے باتیں ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک مثال دیے دیتا ہوں عجوبے کی۔ یہ آنکھ بنی بنائی آنکھ جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس بنی بنائی آنکھ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، آئی سرجن کے پاس گئے، اس نے جانچیں لکھی، رپورٹ دیکھ کے اس نے فیصلہ سنا دیا کہ صاحب اس آنکھ کا آپریشن ہوگا، دوائیوں سے علاج ممکن نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ مریض نے کہا کہ اپنی آنکھ کا آپریشن میں آپ سے ہی کراؤں گا، ڈاکٹر صاحب میری ایک شرط مان لیجئے، میری ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں تو میری کھوپڑی کو فکس نہ کیجئے گا، باندھ دیں آپ میرا سر، فکس کر دیتے ہیں نا سرجن جب آپریشن کر دیتے، ہلے نہ بالکل بھی۔ مریض نے یہ قید لگا دی کہ آپ میری کھوپڑی فکس نہیں کریں گے، جب آپ آپریشن کریں میری کھوپڑی کو کھلا رکھنا، آپ اپنا کام کرتے رہنا، میں اسی وقت مسلسل اپنا سر ہلاتا رہوں گا، اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا، اس حال میں آپ آپریشن کر سکتے ہو تو کر دیجئے۔ یہ مریض نے ضد اختیار کر لی۔ تو وہ آئی سرجن اس سے کیا کہے گا مجھے الفاظ نہیں معلوم، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سرجن اس مریض سے یہ کہے گا اور آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے۔ آئی سرجن اس سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کیا، یہی کہے گا تقریباً، میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ تو نے جو شرط لگائی ہے کہ میں تیری کھوپڑی فکس کیے بغیر آپریشن کر دوں، جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، لہذا پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کیا، تیری آنکھ کا علاج بعد میں ہوگا، تقریباً یہی کہے گا نا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے غار والوں کے قصے کو، رقیم والوں کے قصے کو ہی عجوبہ سمجھ رکھا ہے؟ اس سے بڑا تمہیں عجوبہ کچھ اور نظر نہیں آتا؟ اس سے بڑے عجائب تمہارے وجود میں موجود ہیں مگر تم دھیان نہیں دیتے۔ جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے،
تو کیا اللہ اس عورت کو اس کا پابند بناتے ہیں کہ اب تو 9 مہینے تک بستر پہ لیٹ کے وقت گزارے گی، کروٹ نہیں لے سکتی، اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی؟ کیوں؟ اگر تو آٹا گوندھے گی تو ہلے گی، جھاڑو پوچھا کرے گی تیری باڈی ہلے گی، زینوں پہ چڑھے گی اترے گی تو تیرا بدن ہلے گا۔ میں تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں تیرے رحم میں بنانے جا رہا ہوں، آٹا گوندھے گی تیرا بچہ اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ کیسے آنکھ بناؤں گا تیرے لاڈلے کی؟ جب تو ہلتی رہے گی تو آنکھ بن نہیں پائے گی، جب تو آٹا گوندھے گی تو آنکھ بن نہیں پائے گی، جب تو زینوں پہ چڑھے گی اترے گی تو تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی ہلنے جلنے کے ساتھ میں آنکھ کیسے بناؤں؟ 9 مہینے تک لیٹ کے رہے گی تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں بن پائیں گی۔ کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا؟ وہ عورت آٹا گوندتی رہی، وہ عورت جھاڑو پوچھا کرتی رہی، وہ عورت زینوں پہ چڑھتی اترتی رہی، میرے رب نے اسی ہلنے جلنے کے ساتھ اس کے رحم میں اس کے لاڈلے کی آنکھیں بنا دی۔ ہے نا عجوبہ؟ اور پھر اس عورت کی باڈی ہی نہیں ہلتی، ان کی شام دیکھو کہ وہ اس کے رحم میں بچے کو ہلاتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ اگر بچہ عورت کے رحم میں گھومنا بند کر دیں تو فوراً میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ صاحب دیکھیے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ سچ، بچہ حرکت نہیں کر رہا، بچہ بھی گھومتا رہتا ہے۔ اب غور کرو کہ بچہ الگ گھوم رہا ہے، ماں الگ کام کر رہی ہے۔ ان حالتوں میں 3 تاریکیوں میں جنہوں نے دیکھنے کی آنکھیں بنا دیں، کیا اس میں عجوبہ نہیں ہے؟ اصحاب کہف کے قصے میں عجوبہ ہے کیا، جو 309 سال تک سوتے رہے؟ بس بنی بنائی آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھوپڑی فکس کرنی پڑے گی۔ میرے رب نے 2 حرکتوں کے ساتھ ان آنکھوں کو تیار کر دیا۔ اب اپنے پورے وجود پہ غور کر لینا، دماغ ہلتے ہلتے بنا دیا، کام کرتے کرتے کانوں کے پردے تیار کر دیے، ماں مسلسل کام میں لگی رہی، پہلو میں دھڑکتا ہوا دل بنا دیا، کتنی رگیں اور نسیں تیار کر دیں۔ اللہ اکبر! کریں گے غور اس طرح؟ یہ میرا بڑا دلچسپ موضوع ہے جس پر میں گھنٹوں بولتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے آپ کو اشارے میں بتا دیا کہ عجوبہ صرف اصحاب کہف کے قصے میں ہی نہیں ہے، ان کی قدرت کے عجائب ہر چیز میں موجود ہے۔ کائنات پہ نگاہ دوڑاؤ اور اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ پہلی آیت سے متعلق ضروری باتیں تھیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے مخاطب کیا تو نے غار والوں اور رقیم والوں کو ہی کوئی عجوبہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہے عجوبہ اس میں، لیکن اس سے بڑے بڑے عجائب اور بھی تو ہیں، ان پر نگاہ رکھو۔ یعنی اللہ ہمیں اور آپ کو محدودیت سے نکال کر لا محدود دائرے میں لانا چاہتے ہیں، ہماری فکروں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی بات کے ہم غلام نہ بن جائیں۔ اللہ ہماری فکروں کو وسعت دینے کے لیے یہ انداز اختیار کر لیا ہمارے رب نے کہ عجوبہ اسی میں نہیں ہے، عجائب سے کائنات بھری پڑی ہے، جدھر نکاح اٹھاؤ گے وہی تمہیں اللہ کے عجائب نظر آئیں گے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق یہ پہلی آیت میں نے پڑھی اور اس کا مفہوم آپ کو میں نے سمجھایا، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے مفہوم سمجھ لیا۔ اس میں 2 لفظ ہیں، اصحاب الکہف والرقیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اصحاب الکہف اس کا ترجمہ ہے غار والے، الرقیم رقیم والے۔ اب یہ 2 لوگوں کو تذکر آ گیا، غار والے، رقیم والے۔ یہ کون ہے رقیم والے؟ اصحاب دونوں پہ لگا ہوا، اصحاب الکہف و اصحاب الرقیم، غار والے، رقیم والے۔ کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لے کر اور مسند الامام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث کا سہارا لے کر الرقیم کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے آپ مشہور جو باتیں ان کو سن لیجئے۔ اس سلسلے میں مشہور روایات یہ ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اصحاب الکہف والرقیم دونوں ایک ہیں۔
یہ اصحاب الکہف اس وجہ سے کہے گئے غار والے کہ غار میں جا کے سو گئے تھے، یہ آرام کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال تک سلائے رکھا، لہذا ان کا نام پڑ گیا اصحاب الکہف، غار والے۔ چونکہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں یہ رہتے تھے، تو ان کو اصحاب الرقیم بھی کہہ دیا گیا۔ غار والے یوں کہ غار میں جا کے آرام کیا تھا، رقیم والے اس وجہ سے کہ رقیم کے رہنے والے تھے، ایک قول۔ ابھی رقیم ہے کہاں؟ مولانا ابوالکلام آزاد جو امام الہند ہیں، انہوں نے اس موضوع پر بڑا اچھا کلام کیا ہے۔ ان کی وضاحت کے مطابق رقیم پیٹرا کا نام ہے۔ البترا عربی زبان میں الف لام بے تے رے الف حمزہ، البترا، بترا عربی زبان میں اس جگہ کا نام ہے، اور انگریزی میں اسی کو کہتے ہیں پیٹرا۔ جورڈن یعنی اردن کی جو راجدھانی ہے عمان، وہاں سے تقریباً 245 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ البترا ہے، پیٹرا۔ تو ان کا ابوالکلام آزاد، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ الرقیب اسی بترا، اسی پیٹرا کا نام ہے جہاں کے یہ باشندے تھے، غار والے نوجوان، یہ اسی بستی کے رہنے والے تھے۔ اب وہ بستی کیسی ہے آپ کے علم میں شاید نہیں ہوگی کیسی ہے، لیکن یہ فقیر اس بستی میں 4 مرتبہ جا چکا ہے، پیٹرا، البترا، عجیب بستی ہے۔ اور ابھی پھر میں جا رہا ہوں 12 جنوری کو انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کے سفر میں بھی شب معراج اس فقیر نے مسجد اقصی میں گزاری تھی، اس مرتبہ بھی وہی ترتیب بنی ہے کہ شب معراج مسجد اقصی میں گزرے گی، جمعے کی نماز مسجد اقصی میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے ہم لوگ جورڈن جاتے ہیں، اردن، اور اسی میں یہ پیٹرا کا مقام دیکھنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے 245 کلومیٹر کا تقریباً، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ اب وہاں پہاڑوں کو تراش کر کیسے محلات بنائے گئے، پہاڑوں کو تراش کے کیسے قبریں بنائی گئیں، پہاڑوں کو تراش کے کیسے میوزیم بنایا گیا۔ میوزیم ہے وہاں باقاعدہ، جس میں تقریباً 5000 لوگ بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ سکتے ہیں جو اس کے سینٹر میں تماشا دکھایا جاتا تھا۔ جو بادشاہوں کا خاندان ہوتا تھا اس کی جو مستورات ہیں وہ کہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گی، پہاڑوں کو تراش کے ان کے گھر بنا دیے گئے، اس میں کھڑکیاں کھول دی گئیں، وہ پردے میں رہتے ہوئے سارا تماشا دیکھیں گی۔ عجیب چیز ہے، دیکھ کے آدمی دنگ رہ جائے۔ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق یہ ہے کہ الرقیم سے مراد یہ والا پیٹرا اور البترا شہر ہے جہاں کے یہ باشندے تھے۔ اگر یہ وہاں کے باشندے تھے ان کی تحقیق کے مطابق، تو پھر جہاں پہ یہ غار واقع ہے نا، اس غار میں بھی 4 مرتبہ گیا ہوں میں، بلکہ میرا بڑا ایک تفصیلی بیان غار کے اندر ہوا ہے۔ غار میں داخل ہو کر اصحاب کہف کی 4 قبریں ایک طرف ہیں اور 3 قبریں ایک طرف ہیں۔ جدھر 4 قبریں ہیں ان کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہے، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے میں نے یہ پورا قصہ اسی غار میں اپنے ساتھیوں کو سنایا۔ وہ میرا بیان موجود ہے یوٹیوب پہ، جو میرا چینل ہے، کبھی آپ کو موقع ہو تو سن لیجئے گا۔ مولانا انیس بلگرامی آفیشیل لکھیں گے تو میرے سارے بیانات ہندوستان کے دیگر ملکوں کے آ جائیں گے، اسی میں وہ پورا قصہ موجود ہے جو میں نے غار کے اندر کھڑے ہو کے بیان کیا۔ اس کو ایک ساتھ میں ریکارڈ کر لیا تھا، جب مجھے وہ ریکارڈنگ مل گئی تو میں نے اپنے چینل پہ اس کو ڈال بھی دیا، لوگ سنتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ تو مجھے مسجد اقصی میں ایک صاحب مل گئے، دور سے دیکھا، پورے گروپ کو لے کے آئے بھاگتے ہوئے، میرے چمٹ گئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہم لوگ بنگلور کے رہنے والے ہیں، آپ کی ہی ویڈیو سن کر کے تمام مقامات دیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، تو آپ ذرا اس کی وضاحتیں ہمارے سامنے کر دیجئے۔ تو میں نے ایک آدھے مقامات کی زیارتیں ان کو کرائیں اور اس کی وضاحت ان کے سامنے کی۔ دراصل یہ سب ارض القرآن ہے، یہ قرآن کی زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو قرآن کی زمین پہ جب آپ جائیں گے تو منظرنامہ ہی کچھ اور ہوگا۔ سیریا، پورا فلسطین، اسرائیل کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ سب، پھر ادھر پورا مصر، یہ پورا جورڈن، یہی تو ہے شام۔ مصر سے ہٹ کر کے جو علاقہ ہے یہ شام ہے اصل، جس کے بہت سارے اب ٹکڑے ہو گئے۔
تو یہ قرآن کی زمین ہے، ارض القرآن ہے، قرآن کے قصے اس زمین سے متعلق ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو پھر زاویہ ہی کچھ بدل جائے گا سوچنے کا، بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو ایک قول آپ سمجھ گئے، غار والے رقیم والے ایک ہی ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ ان کا مسکن، ان کا شہر تھا رقیم، پیٹرا، بترا، وہاں سے چلے تو رقیم والے ہیں چونکہ وہاں کے باشندے تھے، اور کہاں رہے آ کر کے 309 سال غار میں، تو اصحاب الکہف ہو گئے۔ جیسے ہم لوگ یقیناً دلی سے باہر کے لوگ ہیں، وہاں سے آ کے تو دلی والے بن گئے، اور اصل وطن دیکھیں گے تو آپ وہاں آپ کی نسبت کی جائے گی غازی آبادی، پھر دلی والے بھی ہو گئے دہلوی۔ تو ایسے رقیم میں رہا کرتے تھے، یہ ان کی بستی کا نام ہے، اور غار میں آ کے رہے تو اصحاب الکہف کہلائے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم ایک ہی ہیں یا الگ الگ؟ ایک ہی ہے۔ ایک قول اور سن لیجیے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رقیم ان کو اس وجہ سے کہا گیا، رقیم ان کی بستی کے نام سے متعلق نہیں ہے، بلکہ بادشاہ وقت نے ان کے نام لکھوا کر خزانے میں محفوظ کرا دیے تھے ایک تختی کے اوپر، کہ یہ ہمارے ملک کے فرار مجرم ہیں، جب کبھی جہاں کہیں ملیں ان کو لا کے حاضر کیا جائے۔ تو ان کے نام چونکہ تختی پہ لکھوا کر ہی فرار ہو گئے تھے نا، بادشاہ کی پکڑ سے باہر نکل گئے تھے اور غار میں جا کے چھپے تھے، اور کیوں چھپے تھے بھی اس کی وضاحت قرآن کے حوالے سے آئے گی۔ تو بادشاہ وقت نے ان کے نام لکھوا کر، یہ اشتہاری مجرم ہیں، وارنٹ نکل گئے ان کے، تو ان کے نام لکھ کر کے خزانے میں محفوظ کر دیے گئے تھے، جب کہیں ملیں ان کو لا کے حاضر کیا جائے، ان کو سزا دی جائے گی۔ تو رقیم بمعنی مرقوم، لکھے ہوئے، رقم لکھا ہوا، تو ان کے نام چونکہ لکھ دیے گئے تھے تو یہ غار والے بھی ہیں اور ان کے نام لکھے گئے، لہٰذا یہ رقیم والے بھی ہیں۔ اصحاب الکہف والرقیم ابھی بھی ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے نام لکھ کے غار کے اوپر لگا دیے گئے تھے، تب بھی وہی ترجمہ ہوگا کہ مرقوم کے معنی میں ہیں، تب بھی ایک ہی ہیں۔ لیکن صحیح بخاری میں اور مسند الامام احمد بن حنبل میں دو حدیثیں ایسی ہیں جنہوں نے الرقیم کو اصحاب الکہف سے بالکل الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا۔ رقیم والے کون ہیں؟ تو آپ نے بڑا مشہور قصہ سنا ہوگا بنو اسرائیل کے 3 نوجوانوں کا، صحیح بخاری میں قصہ ہے۔ وہ جا رہے تھے، ایک غار کے اندر چھپ گئے، رات ہو گئی، اوپر ایک بہت بڑا پتھر لڑک کے آیا، ان کے غار پہ آ کے رک گیا۔ کسے بلائیں، کسے پکارے، کوئی سننے والا نہیں، اور اس چٹان کو ان کے غار کے دہانے سے کوئی ہٹانے والا نہیں۔ تینوں نوجوان اندر پھنس گئے۔ تب کیا کیا تھا انہوں نے؟ مشورہ یہ کیا کہ اب بچائے گا کوئی نہیں اللہ کے سوا، اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہو، اس نیک کام کا اللہ کو واسطہ دو، اللہ مدد کریں گے۔ سنا ہے واقعہ؟ ایک نے کہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو جب تک دودھ نہیں پلا دیتا تھا، جب تک اپنے بچوں کو نہیں دیتا تھا، اے اللہ اگر میں نے وہ کام خالص آپ کے لیے کیا تو اس کی برکت سے ہماری مصیبت دور فرما۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، چٹان کھسک گئی مگر اتنی نہیں کہ یہ نکل سکیں، ہلی، نیچے آئی لیکن ابھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی۔ دوسرے نے کہا کہ یا اللہ میری چچا زاد بہن سے مجھے محبت ہو گئی تھی، کچھ پیسے میں نے اس کو دے دیے تھے، زنا کے لیے وہ راضی بھی ہو گئی تھی، عین ٹائم پہ اس نے مجھے آپ کا ڈر دلایا، آپ کا خوف دلایا میری چچا زاد بہن نے کہ اللہ سے ڈر، یہ برا کام نہ کر۔ تو اے اللہ اگر وہ برا کام میں نے صرف آپ کی وجہ سے چھوڑا، صرف آپ کی وجہ سے، آپ کے ڈر اور آپ کے خوف کی وجہ سے میں نے وہ برا کام نہیں کیا تھا، ورنہ تو تمام اسباب مہیا تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، صرف آپ کا ڈر میرے دل میں آ گیا، میں نے برا کام نہیں کیا۔ اگر صرف آپ کے لیے میں نے برا کام چھوڑا تھا آپ کے ڈر سے، تو اس کی برکت سے ہماری مصیبت دور فرما۔ میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وہ چٹان اور کھسک گئی۔ اللہ اکبر! کب کا کام کب اثر کر رہا ہے، اور کسی اور کا وسیلہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے کام کا وسیلہ دے رہے ہیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اپنی زندگی میں کوئی ایک آدھے تو کام ایسے ہم اور آپ کر لیں جو صرف اللہ کے لیے کیے ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، وہ کام اس دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ دکھاوا چھوڑو، ریا، نام و نمود اور شہرت کے جذبے مٹا دو، اور جو کام کرو وہ اللہ کے لیے کرو۔ اخلاص بھرا کام دونوں جہان میں کام آتا ہے۔ دیکھو ان دونوں نوجوانوں نے کوئی بڑے کام گنا ہے کہ رات بھر تہجد پڑھی ہو،
40 سال تک تہجد قضا نہ ہوئی ہو، ایسے کسی عمل کا واسطہ دیا؟ کتنا مختصر سا عمل، ماں باپ کو پہلے دودھ پلانا، بعد میں بچوں کو پلانا، ایک رات انتظار کر لیا، گناہ کو چھوڑا اللہ کے خوف سے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ چٹانیں کھسک جاتی ہیں اس سے۔ اللہ اکبر، کوئی گناہ کا موقع ملے باز آ جاؤ اللہ کے ڈر سے، اس عمل میں اتنی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی تھی، میں نے اس کے پیسے سے اس کے نام پہ کاروبار شروع کر دیا۔ بڑے عرصے کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے آیا تو میں نے کہا کہ بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا اور یہ سارے اونٹ اور یہ سارا مال و زر یہ سب تیرا ہے، لے جا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، میں تو اپنی مزدوری لینے آیا تھا، مذاق نہ کرو کہ بکریاں تمہاری ہیں اور یہ اونٹ تمہارے ہیں اور یہ سب تمہارا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ تو وہ شخص کہہ رہا کہ یا اللہ، میں نے اس کے پیسے سے اس کے نام پہ یہ کام شروع کیا تھا، اضافہ ہوتا رہا، میں نے صرف اے اللہ آپ کی وجہ سے وہ ساری بکریاں اور سارے اونٹ اور سارا مال و متاع اس کے حوالے کر دیا تھا، صرف آپ کی وجہ سے۔ اگر وہ کام میں نے آپ کے لیے کیا تو اس کی برکت سے میری مصیبت دور کر دیجیے، ہماری مصیبت دور کر دیجیے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ چٹان پھر کھسکی اور اتنی تیسری مرتبہ کھسکی کہ ان کے نکلنے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ یہ ہیں اصحاب الرقیم۔ بتاؤ اس میں عجوبہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو اصحاب کہف 309 سال تک سوئے، اس میں بھی عجوبہ ہے، اور اتنی بڑی چٹان بغیر ہاتھ لگائے کھسک گئی، اس میں بھی عجوبہ ہے۔ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب ہی وہاں پر یہ قائم کیا ہے، اصحاب الکہف کے بعد الرقیم کا باب اسی عنوان سے قائم کیا ہے کہ وہ غار والے تھے، اصحاب الغار ان کا نام رکھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور مسند الامام احمد بن حنبل میں بھی ایک حدیث ہے جس سے امام بخاری کی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ تو اگر آپ تاریخی، اب بات سنیے گا توجہ سے، تاریخی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اصحاب الکہف والرقیم آپ کو ایک دکھائی دیں گے، حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں تو دونوں آپ کو الگ الگ دکھائی دیں گے۔ اصحاب الکہف یہ غار والے ہو گئے، اصحاب الرقیم اس غار والے ہو گئے جس کی چٹان نے ان کے دہانے کو بند کر دیا تھا۔ ٹھیک، کیا دونوں میں کچھ عجوبہ ہے تو عجوبہ، لیکن اتنا نہیں کہ نظر انہی دو قصوں پہ ٹھہر جائے، ان کے عجوبے تو کائنات کے ہر حصے میں پھیلے ہیں۔ ہے تو ان دونوں میں عجوبہ، اصحاب الکہف ہوں یا اصحاب الرقیم ہو، اصحاب الرقیم ہو، دونوں کے قصوں میں عجوبہ ہے تو، لیکن صاحب اتنا بڑا عجوبہ نہیں ہے جو آپ کی اس باڈی میں جتنے عجائب انہوں نے رکھے ہیں اس سے زیادہ بڑے ہو جائیں، اس سے بڑے بڑے عجائب آپ کے اندر ہیں۔ 24 گھنٹے میں عجوبہ دل کا معلوم ہے آپ کو؟ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، یہ دل جو پہلو میں دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں 1,12,000 مرتبہ سے لے کر 1,40,000 مرتبہ تک یہ دھڑکتا ہے 24 گھنٹے میں، یہ عجوبہ بھولے بیٹھے ہیں، اور صاحب اس کے عجوبے کے اوپر زیادہ توجہ دے دی۔ اللہ ہمارے ذہن کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں، یہی نہیں یہاں بھی دیکھو، جب سوتے ہیں تو ہر عضو آرام کرتا ہے، آنکھیں آرام کرتی ہیں، ناک آرام کرتی ہے، خوشبو بدبو کا احساس نہیں، کان آرام کرتے ہیں، برابر میں کیا ہو رہا ہے کچھ سنائی نہیں دیتا، پورا بدن آرام کرتا ہے، حضرت دل بھی آرام کرتے ہیں۔ میاں اگر انہوں نے آرام کر لیا تو کچھ زیادہ ہی لمبا آرام ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ کون ہے جو دھڑکا رہا ہے 1,40,000 مرتبہ تک؟ ہم گناہ کر کر کے سوتے ہیں، ہمارے اللہ جاگ جاگ کر ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہم اس عجوبے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کتنے گناہ کر کے سوتے ہیں، گناہ کرتے کرتے سوتے، گندا پروگرام، غلیظ پروگرام دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، پھر بھی وہ اتنے کریم اور رحیم ہیں کہ وہ جاگ جاگ کر ہماری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلو میں دل دھڑکتا رہا 1,40,000 مرتبہ، نتیجہ 700 لیٹر خون۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں 500 لیٹروں کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، 500 لیٹر پانی کی ٹنکی، 700 لیٹر خون 1,40,000 مرتبہ دل کی دھڑکنوں کے نتیجے میں رگوں میں نسوں میں 700 لیٹر خون کا دورانیہ ہو جاتا ہے، کچھ پتہ چلتا ہے؟
تو اصحاب الکہف غار والے، اصحاب الرقیم اس غار والے جس میں 3 نوجوان پھنس گئے تھے۔ تو تاریخی نقطہ نظر سے یہ ایک معلوم ہوتے ہیں، حدیث کے تناظر میں دونوں قصے الگ ہو گئے۔ اگر دونوں قصے الگ ہیں تو لفظ عجبہ کو دونوں پہ فٹ کیا جائے گا۔ کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ غار والے اور وہ نوجوان جو وہاں غار میں پھنس گئے تھے یہ کوئی عجوبہ ہیں؟ یہ کوئی عجوبہ نہیں، ہماری آیتوں میں سے ہماری نشانیاں ہر جگہ بہت زیادہ پھیلی پڑی ہیں۔ تو میں نے ایک دل کی مثال بھی دے دی، آنکھوں کی مثال دے دی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی اجمالی بیان، تفصیلی بیان 4 آیتوں کے بعد آئے گا۔ ابھی پہلی آیت کا مضمون آپ کے سامنے واضح ہوا۔ اللہ کا فرمان ہے اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب وہ نوجوان غار تک پہنچے، غار تک آئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اپنی طرف سے ہمیں خصوصی رحمتوں سے نواز دیجیے۔ اب یہاں پر رقیم کا جو تذکرہ ہے وہ نہیں ہوگا، وہ تو عجبہ کے تحت میں آ گیا کہ کیا تم نے ان کو عجوبہ سمجھ رکھا ہے۔ جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس میں رقیم کا تذکرہ نہیں ہوگا، رقیم والوں کا۔ اب کس کا تذکرہ ہوگا؟ اصحاب الکہف کا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ۔ اللہ اکبر، اس میں لفظ فتیہ نے، ابھی سمجھاؤں گا، دل کے نیا خانوں میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ ہلچل، اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ، نوجوان آئے تھے۔ کون؟ فتیہ، نوجوان۔ اس میں بوڑھے لوگوں کا تذکرہ نہیں جن کا بدن گناہوں سے عاجز آ جاتا ہے، کسی گناہ کے لیے اب ان کا قدم اٹھنے کے قابل نہ رہا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، زباں سے گالیاں بکنے کے قابل نہ رہے تو اللہ اللہ کرنے لگے، آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دیتا تب فلمیں دیکھنی بند کی ہیں، کانوں سے کچھ سنائی نہیں دیتا تب برائیاں چھوڑی ہیں، تن بدن میں کوئی قوت نہ رہی تب برائیاں چھوڑی ہیں۔ جوان انسان کو اس کی جوانی برائیوں کی طرف راغب کرتی ہے، اس کے دل میں گناہوں کی ایک ہلچل، ایک طوفان برپا رہتا ہے، گناہ کرنے کے لیے آنکھیں تیار، گناہ کی باتیں سننے کے لیے کام تیار، گناہ کی باتیں بولنے کے لیے زبان تیار، گناہ کے احساسات کے لیے دل اور دماغ کی دنیا وسیع ہو گئی، وہ ہر گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جوانی کے عالم میں میرے رب نے بتایا کہ وہ لوگ جو ایک مشرک حکومت کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی خاطر انہوں نے اللہ پر ایمان لا کر جوانی کے عالم میں وہ غار کی طرف آئے تھے، جوان تھے وہ، جوان گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوئے، نیکیوں کی طرف آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ کل میدان محشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا تب اللہ اپنے عرش کے سائے میں ان نوجوانوں کو جگہ عطا فرمائیں گے جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ میرے ایمان والے بھائیوں، ویسے تو ان کے ہاں عمر کا کوئی اسکیل نہیں ہے، جو آدمی جس عمر میں چاہے توبہ کر کے ان کی بارگاہ میں مقبول بن جائے، لیکن جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو اللہ کو اس جوان کی جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، رد وہ کبھی نہیں کرتے، ان کی ویکینسی میں کوئی قید نہیں ہے عمر کی کہ اس عمر میں آؤ گے تو اسلام میں داخلہ ملے گا، نہیں، کبھی بھی جاؤ، توبہ کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کے جس حصے میں چاہو توبہ کرو، توبہ ضرور قبول ہوگی، لیکن میرے جوان دوستو تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، تیار ہو جاؤ جوانوں،
اصحاب کہف کے قصے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ اول فتیت، نوجوان آئے تھے، بوڑھے نہیں، جو گناہوں کے قابل نہ ہو وہ نہیں، ان جوانوں نے جوانی کے عالم میں ہر گناہ کو تیاگ دے کر، ہر گناہ کو چھوڑ کر اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہو گئے تھے، اور اپنے اللہ سے ان کو ایسی محبت ہو گئی کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا وقار، اپنی عزت، ہر چیز داؤں پہ لگا دی تھی، اپنی جان داؤں پہ لگا دی تھی، اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا۔ یہ نوجوان معمولی لوگ نہیں تھے، ان کے والدین کو اس بادشاہ کی حکومت میں، ان کے والد کو، ان کے باپوں کو اس بادشاہ کے حکومت میں بڑا اقتدار حاصل تھا، بڑے مالدار لوگوں کے بچے تھے یہ نوجوان نکل کھڑے ہوئے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں اپنا ایمان بچانا پڑ جائے، اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا، اصحاب کہف کا قصہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے مقدم ایمان ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر چھوٹا دجال ہو یا بڑا، آپ بڑی آسانی سے اصحاب کہف کا قصہ سن کر پڑھ کر ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لفظ الفتیہ ہمیں اور آپ کو بہت کچھ بتا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو یہ سبق مل رہا ہے اس سے۔ اذ اول فتیۃ، وہ جو آئے تھے غار والے، اصحاب الکہف جو تھے، وہ بوڑھے لوگ نہیں تھے، عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، وہ جوان لوگ تھے، جوانی کے عالم میں اتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور اس غار کے پاس آ کے انہوں نے کیا کہا؟ اپنے رب کو پکارا، اے ہمارے رب، آپ ہم کو اپنی طرف سے خصوصی رحمتوں سے نواز دیجئے اور ہمارا معاملہ ذرا درست کر دیجئے، ہم حالات سے مارے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے بھی اجمالی بیان، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے دیں، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اسی غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں دیں، یعنی ہم نے ان کو سلا دیا۔ ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کو سلانے کے لیے کتنے پیار سے تھپکی لگاتی ہے، یا اتنی زور سے مارتی ہے کہ اس کی نیند خراب ہو جائے۔ کسی ماں کو، کسی بھی ماں کو اپنے بچے کو سلانے کے لیے کان پہ تھپکی دینے کا وہ سلیقہ کہاں، جس شان سے میرے رب نے ان غار والوں کے کانوں پہ تھپکی لگائی ہوگی، کتنی رحمت کی وہ تھپکی ہوگی کہ لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ یہ اللہ کا بیان ہے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف، اسی غار میں ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکیاں لگائیں، یعنی رحمت کی ایسی ان کے اوپر تھپکی لگائی کہ وہ سو ہی گئے۔ سنین عددہ، چند سالوں تک اللہ انہیں وہیں سلاتا رہا، اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ ابھی اجمالی بیان میں چوتھی آیت، ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، سلایا بھی اللہ نے، وہ خود سے نہیں سوئے تھے، وہ جو سوئے تھے وہاں جا کر اس سونے میں ان کی فطری نیند نہیں تھی، تھوڑی دیر آرام کے لیے لیٹے تھے کہ کہیں اور چلیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ لیٹے ہی تھے کہ ان کے کانوں پہ میرے رب نے رحمت کی تھپکیاں دیں تو سو گئے۔ انہیں سلایا کس نے؟ اللہ نے۔ ثم بعثناہم، پھر ہمیں نے ان کو بیدار کیا، ہمیں نے ان کو اٹھایا، اور اٹھایا اس لیے تاکہ ان لوگوں میں اس بات کی بحث چھڑے کہ ہم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہیں، اسی میں ہدایت کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ اجمال ہو گیا۔ وہ غار تک پہنچے، اپنے شہر سے بھاگ کر وقت کے بادشاہ کے ظلم اور جبر و تشدد اور استبداد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے وہاں سے بھاگے، غار تک آئے، رب سے رحمت مانگی، ان کے رب نے ان کے اوپر رحمت کی ایسی بارشیں کی کہ وہ سو گئے، پھر اللہ ہی نے ان کو اٹھا دیا تاکہ انہیں پتہ تو چلے کہ وہاں رکے کتنے دن ہیں وہاں۔ ان 4 آیتوں میں اجمال ہے۔ اب تفصیلی بیان شروع ہوتا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، میرے محبوب نبی ہم آپ کو ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ قصہ اللہ اپنے نبی کو اصحاب کہف کا ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔ ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ مکے والوں نے ایک وفد مدینے بھیجا تھا، مدینے کے علماء یہود کے پاس،
کیونکہ مکے میں کوئی زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، محققین نہیں تھے مکے میں، پڑھے لکھے تھے برائے نام، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ وہاں کوئی بہت بڑا محقق، کوئی بہت بڑا تاریخ داں، کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا مکے میں۔ ہاں مدینے میں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی علماء ایک سے ایک ماہرین، تاریخ کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء یہود سب مدینے میں تھے۔ تو مکے والوں نے ایک وفد بھیجا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحریک ہے یہ تھامے نہیں تھم رہی ہے، جو ترکیب اختیار کرتے ہیں ان کی تحریک کو پست کرنے کے لیے، پسپا کرنے کے لیے ہماری ہر ترکیب بیکار ہو جاتی ہے۔ ہر طرح کا مقابلہ کر لیا ہم نے ان کا، اب ہمارے پاس اتنا علم تو نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے ان کا مقابلہ کر لیں۔ مار پیٹ، ظلم، تشدد، جبر، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ان کے ماننے والے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، ایسی علمی باتیں کرتے ہیں یہ، تو اب ان کا علمی مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں یہود سے رابطہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو ایک وفد بھیجا انہوں نے مکے سے مدینہ منورہ علماء یہود کے پاس، اور یہ خبر بھیجی کہ ہمارے ہاں مکے میں کوئی صاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہم سے کر رہے ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی تحریک ہم سے روکے نہیں رک رہی ہے، کچھ ایسے سوالات بنا کے بھیج دو کہ اس میں یہ محمد رسول اللہ اٹک جائیں، اس کا جواب نہ دے پائیں، تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ وفد مکے والا جب مدینہ منورہ کے علماء یہود کے پاس پہنچا تو علماء یہود نے نہایت پیچیدہ 3 سوالوں کا پرچہ بنا کے انہیں دے دیا، بڑے پیچیدہ سوالات، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر اس کا وہ جواب دے دیں گے تو واقعی نبی ہوں گے وہ، اور جواب نہ دے سکے تو پھر نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ غیر نبی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے ہی نہیں سکتا۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ جا کے نبی سے پوچھنا کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، وہ کیسے بتا پائیں گے؟ انہوں نے دنیا میں کسی انسان سے کچھ پڑھا ہی نہیں، جب دنیا میں کوئی ان کا معلم نہیں، جب دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں، جب تاریخ کے اوراق انہوں نے دیکھے تک نہیں، تو وہ کیا جانے اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے؟ وہ تو ہمارے پاس ہے، صحیح قصہ ہماری کتابوں میں ہے، اور وہ کتاب دیکھ کے پڑھتے ہی نہیں ہے، نہ کسی تاریخ داں سے ان کا کوئی تعلق ہے، بچپن ایسے گزرا، جوانی تجارت میں گزری، بچپن میں بکریاں چرائیں، یہ قصہ وہ بیان نہیں کر سکتے۔ 2 اور سوالات ہیں، ان کا تذکرہ کروں گا تو وقت آپ کا استعمال ہوگا، جو ہمارا اصل موضوع ہے اسی پر رہتے ہیں۔ ان 3 سوالوں میں یہ پہلا سوال دیا یہودی علماء نے کہ جا کے پوچھو ان سے اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے وہ، کیونکہ صحیح قصہ ہمارے پاس موجود ہے بس، اور ہم صحیح قصہ کسی کو بتاتے ہی نہیں، سناتے ہی نہیں ہیں۔ مکے والوں میں چیمیں گوئیاں ہوتی تھی کہ وہ اتنے تھے، کچھ نہ کچھ قصے کے تذکرے تھے، لیکن مربوط قصہ مکے والوں کو نہیں معلوم تھا۔ روم میں اس قصے کے تذکرے تھے لیکن ان کو بھی تفصیل نہیں معلوم تھی، کہا کہ یہی پیچیدہ قصہ ہے، تفصیل سے کسی کو نہیں معلوم، صرف علماء یہود کو معلوم ہے اس کی تفصیل، اور وہ کسی کو سناتے نہیں تھے، لہذا جا کے ان سے پوچھو کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے، اٹک جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن اگر انہوں نے بتا دیا تو بس یقین کر لینا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ 2 سوالات اور ہیں جو اسی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان کا تذکرہ ایک روح کے بارے میں ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ایک سوال اس میں اور ہے ذوالقرنین کے بارے میں، وہ اسی صورت میں موجود ہے۔ تو اس کو چھیڑے بغیر ہم اسی سوال پہ آگے کہ اصحاب الکہف کا قصہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ تھا ان کا، مطالبہ ہے تو سنو، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یہ آپ کے پاس سوال لے کے آئے ہیں اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اے نبی ہم آپ کو ان کا قصہ صحیح ٹھیک سنائے دیتے ہیں، اور ایسے سنایا ہے میرے رب نے قصہ اپنے نبی کو کہ اس دھرتی پر اس قصے کو اس طرح کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ، اتنا سچا، اتنا اچھا، حقیقت پر مبنی قصہ اللہ نے سنایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، دراصل اصحاب الکہف چند نوجوان تھے، ابھی تعداد کا تذکرہ نہیں، تعداد کا تذکرہ جہاں پہ آئے گا وہاں پر چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ اصحاب کہف بوڑھے لوگ نہیں تھے، انہم فتیۃ، نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اور وہ نوجوان اپنے رب پہ ایمان لے آئے۔ کس ماحول میں ایمان لائے؟ جہاں کی حکومت کا دھرم اور مذہب کفر اور شرک تھا،
وہاں کی حکومت کا مذہب کیا تھا؟ شرک. شرک لازم ہے، بتوں کی پوجا لازم ہے. ان کی مملکت میں کوئی شخص بتوں کی پوجا کیے بغیر اور شرک کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا. جو بھی وہاں رہے وہ کفر اور شرک کے ساتھ میں رہے گا. اور ان نوجوانوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کر لیا. اللہ کا وعدہ ہے تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اس پہ قائم رہو گے، ہم تمہاری ہدایت میں اضافے کرتے رہیں گے، کمی نہیں کریں گے. تو اللہ کا فرمان ہے وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. یعنی ہم پر ایمان لائے تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھول دیں اور وہ ہدایت کے اوپر مزید قائم ہو گئے. بادشاہ کو جیسے معلوم ہوا کہ ان چند نوجوانوں نے ہماری حکومت کا مذہب اور ہماری مملکت کا دھرم چھوڑ کر کسی اور رب پر ایمان لے آئے ہیں، طلب کر لیا، ان کو بلا لیا اپنی بارگاہ میں. اب دیکھو ان کی ہمت، ان کا حوصلہ ان نوجوانوں کا. بادشاہ سامنے ان کو معلوم ہے کہ اس بیان کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کے سامنے جب میں اپنے اللہ کا تعارف کراؤں گا تو یہ ظالم بادشاہ ہمارے ساتھ میں کیا کر سکتا ہے. لیکن ذرا ان کی تقریر سنو جو بھرے دربار میں انہوں نے بادشاہ کے سامنے جو بیان دیا ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے ہر قصے میں ہدایت پوشیدہ ہے. ان کی بستی کیا تھی، ان کا شہر کیا تھا، اس سے کوئی ہدایت وابستہ نہیں ہے. دیکھو کہا کیا ہے انہوں نے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں. اللہ کا فرمان ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کیونکہ دل کمزور ہوگا تو بیاں کمزور ہو جائے گا، دل کمزور ہوگا وضاحتیں کمزور ہو جائیں گی، دل کمزور ہوگا بیان بدل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ سچے مومن تھے، ہر سچے مومن کا دل اللہ مضبوط کر دیتے ہیں. تاریخ پڑھو، اپنے اسلاف کے واقعات پڑھو، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. ہر سرکش طاقت کے بالمقابل بڑی پختہ دلی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ثبات قدمی کے ساتھ میں کھڑے نظر آئیں گے. کسی بادشاہ کا رعب اور کسی شہنشاہ کا جاہ و جلال ان کے حوصلوں کو پست نہ کر سکا. کیوں؟ اللہ ان کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. اللہ یہ پختگی ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دیں. اور یہ پختگی ملے گی، ضرور ملے گی. اپنا ایمان مضبوط کر لو، اللہ دل پختہ کر دیں گے. پھر ہر طاقت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ ملے گا اندر سے اللہ کی طرف سے. ان نوجوانوں نے جو اس ماحول میں، مخالف ماحول میں اپنے رب پر ایمان قبول کیا تھا، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، میرے رب کا بیان ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. یہ پہلے بیان دے دیا کیونکہ اگلا جو ان کی تقریر ہے، اگلا جو ان کا بیان ہے وہ دل کی مضبوطی کے بغیر ممکن نہیں تھا. آدمی سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں، زباں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. جب ظالم طاقت کو سامنے دیکھتا ہے تو بیان بدل دیتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ کا بیان ہے ہم نے ان کے دلوں کو پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، جب وہ کھڑے ہو کے بیان دیا باقاعدہ انہوں نے دربار میں، بڑے دربار میں. اور بیان کیا دیا؟ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پہلا بیان ہے ان کا بھرے دربار میں، ظالم شہنشاہ کے سامنے، اس کے ظالم درباریوں کے سامنے. ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم نے جس کو اپنا رب مانا ہے، جس پہ ہم ایمان لائے ہیں، وہ رب السماوات ہے، تمام آسمانوں کا رب ہے. ورب الارض، اور وہ زمین کا بھی رب ہے. آسمانوں پر بھی ان کی ربوبیت قائم ہے، زمین کی ہر ذرے پہ ان کی ربوبیت قائم ہے. ہم نے اس رب کو اپنا رب مانا ہے. اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم ہمارے رب نہیں، تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہمارے رب نہیں، جن کے وجود کا ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے، جن کے وجود کا ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے. ذرا سی چھینی بہک جاتی، ذرا سی ضرب زیادہ لگتی ہتھوڑی کی، یہ ناک پتہ نہیں کہاں گرتی جا کے بناتے ہے نا. جس کان کو تم نے سنوارا بنایا ہے، اگر ہتھوڑی ذرا سی تیز لگ جاتی تو یہ کان اکھڑ کے پتہ نہیں کہاں گرتا جا کے. ہر نقش تمہارے ہاتھوں کا محتاج ہے. یہ ہمارے رب نہیں ہے. رب تو وہ ہے جو زمین کو بنا دے، رب تو وہ ہے جو آسمانوں کو تان دے، وہ ہے رب. ہم نے اس کو اپنا رب مانا ہے. یہ بیان معمولی بیان نہیں ہے. ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے. لہذا لن ندعو من دونه الہا،
ہم ان کے علاوہ کسی کو معبود تسلیم نہیں کر سکتے۔ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو رب السماوات ہو، معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب الارض ہو، اور یہی مفہوم 114 نمبر کی سورت میں موجود ہے بڑی ترتیب کے ساتھ۔ 114 نمبر کی سورت، سورۃ الناس۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں تمام لوگوں کے رب کی۔ جو تمام لوگوں کا رب ہے اسی کو حق ہے کہ وہ لوگوں کا بادشاہ بنے، ملک الناس۔ ہم لوگوں کے بادشاہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ جو لوگوں کا رب ہے وہی لوگوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے، پھر جو لوگوں کا حقیقی بادشاہ ہے وہی لوگوں کا معبود ہو سکتا ہے، الہ الناس۔ ترتیب دیکھیے آپ نے، جو رب الناس ہے وہی ملک الناس ہونے کا حق رکھتا ہے، اور جو ملک الناس ہو وہی الہ الناس بن سکتا ہے، وہی لوگوں کا رب معبود بن سکتا ہے۔ تم نے کن کو معبود بنا رکھا؟ کیا آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی حصہ داری ہے؟ جب آسمان اور زمین کی تخلیق میں ان کی کوئی حصہ داری نہیں تو یہ لوگوں کے بادشاہ بھی نہیں بن سکتے، اور جب یہ لوگوں کے بادشاہ نہیں بن سکتے تو لوگوں کے معبود کیسے بن جائیں گے؟ اللہ اکبر! کیا ترتیب ہے اس صورت میں! وہی بات انہوں نے کہی ان نوجوانوں نے۔ ان نوجوانوں نے بھی یہی بات کہی کہ جو رب السماوات اور رب الارض ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بتایا تو ہم بڑی بری بات کہنے والے بن جائیں گے، وہ بات اچھی نہیں ہوگی، وہ بات بہت بری ہوگی۔ اچھی بات تو یہی ہے جو رب السماوات والارض ہے اس کو اپنا معبود بنائیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود کہہ بھی دیا تو بڑی بری بات ہو جائے گی۔ وہ ان نوجوانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہماری وہ قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا۔ آپ ان کی جرأت دیکھیں، آپ ان کی ہمت دیکھیں۔ پہلے تو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ ہم اس رب کو اپنا معبود مانتے ہیں جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے۔ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا بڑی بری بات ہماری زبان سے نکلے گی۔ پھر ان پہ ان کی حقیقت واضح کی، یہ ہیں ہمارے وہ لوگ، یہ ہے ہماری وہ قوم، سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اگلی بات دل سے سننا، دل کے کانوں سے، دل کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا، ان کی جرأت کو سلام۔ انہوں نے کہا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ تمہارے جتنے معبود ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے اس پہ دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہارے معبود ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس پہ دلیل لاؤ۔ یہ ان کی جرأت کو دیکھیں آپ، یہ آسان کام ہے۔ آپ کسی بھی دھرم استھل پہ جائیں، وہاں کے پجاری سے کہیں کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو اس کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کے دلائل پیش کرو۔ ہے جرأت؟ ہے ہمت؟ کیوں؟ معلوم ہے کہ یہ کہتے ہی حشر کیا ہوگا، میڈیا کو جمع کر لے گا، لوگوں کو جمع کر لے گا، اور ہمارے ساتھ میں ظلم اور جبر اور تشدد کی انتہا کر دے گا کہ ہمارے معبود پہ دلیل لا رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی ٹھیک ہے، اپنا اپنا کام ہے، تم ان کی عبادت کرو، ہم اپنی عبادت کریں گے، لیکن ہم تمہارے مذہبی مسائل میں، دھارمک مسائل میں کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ یہی کہتے ہیں نا، انہوں نے دیکھو کتنا بڑا انٹرفیئر کیا ہے ان نوجوانوں نے۔ اللہ اکبر! یہ معمولی جملہ نہیں ہے، ان کے دھرم میں ہی نہیں، ان کے معبودوں پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے، اور ہلکے پھلکے الفاظ میں نہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تم نے ان کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کوئی دلیل تو لاؤ، واضح دلیل لاؤ۔ اور ہم نے جس کو اپنا معبود بنایا ہے ہم اپنے معبود کے لیے دلائل، واضح دلائل پیش کر دیں گے۔ ہم نے اور آپ نے کیا کہا؟ پہلا مرحلہ ہمارا اور آپ کا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان میں داخل ہو گئے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایمان میں داخل ہو گئے۔ پہلا کلمہ۔ دوسرا سنائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ اس کو کبھی سمجھ کے پڑھا ہے یا زندگی گزر گئی بغیر سمجھے پڑھتے ہوئے؟
मुख्तसर के चक्कर में रहेंगे आप। अशहदु समझो, पूरी जिंदगी आपने कलिमा पढ़ा है, कभी अशहदु पे गौर किया ये अशहदु क्यों बढ़ाया गया दूसरे स्टेज में? क्या ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं था? बिल्कुल काफी था। और अशहदु के बाद फिर वही बात दोहराई गई, अशहदु के बाद उसी को दोहराया गया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अशहदु दूसरे स्टेज पे क्यों बढ़ाया गया? इसलिए बढ़ाया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो आपने इजमाली तौर पे कहा, अब ये कहो कि मैं गवाही देता हूं। क्या कहो? गवाही देता हूं। किस बात की गवाही? कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दीजिए गवाही। ये आसान जुमला नहीं है। आप अदालत के कटोरे में खड़े हैं गवाह बन करके, और जज ने पूछा कि ये वाकया तुम्हारे सामने पेश आया, ये हादसा तुमने अपनी आंखों से देखा जिसके गवाह बन करके आए हो? गवाह ने कहा कि मैं तो वहां था ही नहीं, मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं। जजमेंट ही आएगा कि इसको भी सजा दो। अदालत का वक्त खराब करने आया। जब इसने वाकया देखा नहीं, जब उसकी शहादत देने की पोजीशन में नहीं, तो गवाह बन के आया क्यों? आपने कहा कि मैं गवाही देता हूं, आप गवाह हैं। किस बात के गवाह हैं? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दो गवाही। गवाही देने का मतलब जो उनका मुनकिर है उसे समझा दो कि वो हैं। और ये आसान काम नहीं है गवाही देना। गवाही से कैसे साबित करेंगे कि अल्लाह है? साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आप गवाह हैं उसके। कोई मजमून नहीं मालूम, कुछ भी नहीं पता, अल्लाह के वजूद को साबित करने के दलाइल और शवाहिद का कोई भी इल्म नहीं, और कहते हैं साहब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में गवाही देता हूं। आप तो गवाही देने की पोजीशन में है ही नहीं। कोई आपसे ये पूछ ले कि वो अव्वल है या आखिर, तो आपने कहा कि वो दोनों हैं। कहेगा समझाओ, जो अव्वल है वो आखिर नहीं हो सकता, जो आखिर है वो अव्वल नहीं हो सकता। इस पे आप कैसे समझाएंगे? किसी ने कहा कि वो जाहिर हैं या बातिन, आपने कहा कि वो दोनों हैं, वो जाहिर भी हैं वो बातिन भी हैं। वो कहेगा भाई ऐसी बातें मेरे सामने मत करो, जो जाहिर होगा वो बातिन कैसे हो सकता है, जो बातिन है वो जाहिर कैसे हो सकता है? जाहिर जिसे देख लिया जाए, बातिन जिसे देखा न जा सके, एक ही जात न जाहिर भी हो और बातिन भी हो, ये कैसे हो सकता है? आप गवाही दे के समझा सकते हैं अपने अल्लाह को कि वो जाहिर भी है और वो बातिन भी है। झूठे तो नहीं अपनी इस बात में, अशहदु में मैं गवाही देता हूं। झूठ बोलते हैं, सच्चे नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में तो सच्चे हैं, मान लिया हमने कि उनके सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन जब अशहदु कहा है और गवाही देने की पोजीशन में है नहीं, कुछ भी नहीं जानते अल्लाह के बारे में, सच्चे हैं, सच्चे बन जाओ। अपने अल्लाह की वो मारिफत हासिल कर लो, अपने अल्लाह की वो पहचान हासिल कर लो जो इनको मिली थी इन नौजवानों को। वो कहते हैं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो इस पे कोई वाज़े दलील लाओ। क्यों? वो नहीं ला सकते। उन्होंने कहा कि हम ला सकते हैं। अल्लाह अकबर। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कलिमे का दूसरा जुज़ है। आप गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, गवाही देते हैं तो साबित करना पड़ेगा। कोई शख्स आ जाए वो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अब्दुल्ला के बेटे हैं, आमिना के लख्त जिगर हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, अब्दुल्ला के वालिद हैं, कासिम के वालिद हैं, ज़ैनब रुक़ैया उम्मे कुलसूम फ़ातिमतुज़ ज़हरा के वालिद हैं, हसनैन करीमैन के नाना हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने कहा कि नहीं वो रसूल भी हैं, साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करने में? साबित यूं करना पड़ेगा कि आप कहते हैं कि उनकी रिसालत के हम गवाह हैं, गवाह है ना आप उनकी रिसालत के, तो उनकी रिसालत आपको उन दलाइल, उन शवाहिद से साबित करनी पड़ेगी कि सामने वाले को इनकार की कोई गुंजाइश बाकी न बचे। इस स्टेज पे दूसरे कलमे तक रसाई नहीं हो सकी, अभी पहले कलमे पे अटके हैं। कह तो देते हैं कि हमें दूसरा कलमा याद है, लेकिन उस पोजीशन में नहीं है जिसको शहादत कहते हैं। इस पोजीशन में आने के लिए कुरान और हदीस का जामे इल्म हासिल करना पड़ेगा, तब आप अपने इस जुमले में सही होंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रब्बे काबा की कसम, जिसको दूसरे कलमे के अशहदु का इल्म हो गया तो उवैस इकबाल जैसे लाखों लोग आ जाएं, आप अकेले सबका मुकाबला कर लेंगे। जानते हैं उवैस इकबाल को? नहीं जानते हैं। इसने पूरी दुनिया में इल्हाद का परचम लहरा रखा है, लोगों को आमादा करता कोई माबूद नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई रब नहीं, सब नेचर पे चल रहा है कायनात का सिस्टम।
ہم نے اور آپ نے کہا کہ اشہدو، اقبال اویس اقبال پوچھ رہا ہے کہ تم اللہ کے واحد ہونے، اللہ کے معبود ہونے کے گواہ ہو، ثابت کرو۔ بڑے بڑے لوگ اس کے سامنے پھسل جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ وہ اشہدو کی پوزیشن میں اپنے آپ کو لائے بغیر اویس اقبال سے ڈیبیٹ کرنے چل دیے۔ اگر آپ کے بیچ وہ آ جائے تو آپ کیسے اس کو مغلوب کریں گے، خود کیسے غالب آئیں گے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا جامع مطالعہ نہیں کیا ہے۔ محدودیت سے نکلو، قرآن کا جامع پیغام سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تم نے جن کو اپنا معبود مان رکھا ہے اس کے اوپر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ قرآن ہر بات کو چھیڑتا نہیں ہے، مگر اس کے اندر گہرائیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جب ان نوجوانوں نے ان سے کہا ہوگا کہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو کیا وہ خاموش بیٹھے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہوگا کہ تم اپنے معبود کی دلیل پیش کرو۔ پھر ان لوگوں نے اپنے معبود کی وہ دلیلیں پیش کی تھیں کہ جس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا تھا۔ یہ ان کی نظریاتی شکست تھی، یہ ان کی فکری شکست تھی مد مقابل کی۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹا بہتان باندھے؟ یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے نکل آئے ہیں اور ان کو موقع دیا گیا کہ تمہیں موقع دیا جا رہا ہے اپنی ان تمام چیزوں سے توبہ کر لو۔ تم نے رب السماوات والارض جس کو معبود مانا ہے اس سے باز آ جاؤ، موقع ہے۔ ایک دم سے سزا یوں نہیں دے سکتا تھا کہ وہ عمائدین سلطنت کے بچے تھے، بڑے مالدار لوگوں کے بچے تھے، حکومت میں ان کا عمل دخل تھا، ان لوگوں کے بچے تھے، تو ان کو سزا دینا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ بغاوتیں ہو جاتی ہیں، حکومتوں کے تختے پر لگ جاتے ہیں اس بنیاد پر، تو ان کو موقع دیا گیا۔ جب موقع ان کو ملا تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ ایسی آپسی گفتگو کی توفیق ہمیں اور آپ کو بھی عطا کر دے۔ ہم تو جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ یہ آپس میں بیٹھے ہیں، منصوبہ دیکھو کتنا بلند بنایا ہے، منصوبہ ان کا دیکھو۔ کہہ رہے ہیں آپس میں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، جب تم نے ان سب کو چھوڑ ہی دیا، اللہ اللہ، سب کو چھوڑ دیا تم نے، اب تمہارا یہاں کوئی نہیں رہا، پوری بستی میں، پورے علاقے میں اب تمہارا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارا مسئلہ اللہ کا ہے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ سینکڑوں معبودوں کے پجاری ہیں، ہمارا ان سے اب کوئی تعلق نہیں۔ جب تم نے ان کو چھوڑ ہی دیا ہے اور ان کو ہی نہیں چھوڑا، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا جن بتوں کو یہ پوج رہے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا، اب یہاں نہیں رہنا ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار کی طرف چلتے ہیں، کہیں کوئی چھپنے کی جگہ ملے گی، کوئی مقام ملے گا، اس میں اپنے آپ کو ہم چھپا کے رکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ پہ بھروسہ کر کے چلو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ آپ یقین دیکھیں ان کا، نیتیں ہیں خالی، مال و زر بھی ساتھ میں نہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بھروسہ کس پہ؟ اللہ پہ۔ بھروسے کے تعلق سے ایک تمثیل دیتا ہوں۔ ایک علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، علماء نے، ائمہ نے، عوام نے، سب نے جمع ہو کے طے کیا کہ بستی سے باہر نکلو، عیدگاہ چلتے ہیں اور وہاں صلاۃ الاستسقاء پڑھیں گے، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب لوگ چل پڑے۔ ایک بچہ ہے نوجوان سا، اس نے چھتری لے لی۔ کیا لے لی؟ چھتری لے کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چھتری کیوں لے جا رہے ہو؟ اس کا یقین دیکھو، اس کا اللہ پر توکل تو دیکھو۔ اس نے کہا کہ چھتری اس لیے لے جا رہے ہیں کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جائے گی، میرا رب بارش ضرور برسائے گا، جب بارش برسے گی تو میں بھیگ جاؤں گا، لہذا میں اپنی چھتری لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ توکل۔ یہ ہے توکل، اتنا یقین اللہ کی ذات پہ۔ امام صاحب چھتری لے کے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور لوگ چھتری لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، وہ چھتری لے کے جا رہا ہے، اس کو اللہ کی عطا پر، اللہ کی عنایت پر، نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء کے اثر پر کتنا یقین ہے، بھئی چھتری لے کے جائیں گے۔ یہی حال ان نوجوانوں کا ہے۔
نہت تھے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں اور امید کیا لگائیں؟ چلو غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا ہی رب تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے گا، رحمتیں بکھیر دے گا تمہارے اوپر۔ اس میں لفظ ینشر بڑی اہمیت کا حامل ہے، تھوڑی موڑی رحمتوں کی انہوں نے امید نہیں لگائی ہے، ایسی رحمتوں کی امید لگائی ہے کہ چاروں طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، اللہ تم پر، تمہارا رب تم پر اپنی رحمتیں بکھیر دے گا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، ایک دو رحمتیں نہیں دے گا، رحمتیں بکھیر دے گا تمہارے اوپر، چلو تو وہاں، اور تمہارے لیے تمہارا کام آسان کر دے گا تمہارا رب۔ پھر دیکھنا کیسے ان کا کام اللہ نے آسان کیا۔ پہلے سے یقین تھا رحمتیں بھی خوب ملیں گی اور کام بھی آسان ہوگا، مشکل نہیں، ہر قدم پہ تمہیں آسانیاں اللہ عطا کریں گے۔ پھر کیسی آسانیاں عطا کی وہ آگے آپ سنیں گے۔ ان کی امیدوں کے مطابق ہی سارے کام ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کا فرمان آپ پہلے سن چکے ہیں اجمال میں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دیں اور ہم نے ان کے لیے ربنا آتنا من لدنک رحمہ جو دعا مانگی تھی اس کے مطابق اللہ نے ان کو اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اب وہ غار میں پہنچے، غار میں پہنچ گئی، باتیں کر کے غار میں پہنچ گئے۔ وہ غار کہاں ہے؟ یہاں پہ چند باتیں عرض کر دوں اور میرے خیال سے یہیں پر ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ بڑے حقائق ہیں اس کے اندر۔ دیکھیے، ایک مملکت ہے، ایک سلطنت ہے، اس کو عربی میں اردن کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو جارڈن کہتے ہیں۔ جارڈن کی جو سلطنت کا جو دارالخلافہ ہے، جو کیپٹل ہے عمان، اس کے بالکل قریب اسی سے متصل ایک غار دریافت ہوا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے جہان دیدہ۔ کبھی موقع ہو تو آپ اس کا مطالعہ کر لیں، کیونکہ جب میں پہلی بار جارڈن گیا تھا بیت المقدس اور مصر کے سفر پر، تو میں نے اس کتاب کا بہت جامع مطالعہ کیا تھا، کیونکہ وہ اس کتاب میں بہت سارے وہ مضامین ہیں جو جارڈن اور مصر سے متعلق ہیں۔ حضرت مفتی صاحب بیت المقدس تو جا نہیں سکتے، وہ نہیں گئے وہاں۔ وجہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ دنیا کا جو ملک اسے تسلیم نہیں کرے گا تو وہاں کا کوئی باشندہ وہاں نہیں جا سکتا۔ ایک پل ہے جو جارڈن اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، اس نہر پر ہے جس نہر کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان اللہ مبتلیکم بنہر، وہ نہر آج بھی جاری ہے۔ اس نہر پہ ایک پل ہے، جسر الملک الحسین کے نام سے اس پل کا نام ہے۔ حضرت مفتی صاحب وہاں تک گئے اور وہیں سے کچھ نظارے دیکھے بیت المقدس کے، وہ بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے اس موضوع پر۔ تو حضرت مفتی صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہی ہے وہ غار جس میں اصحاب الکہف آ کے آرام فرما ہوئے تھے جارڈن میں، اور اس کے لیے بڑے دلائل آپ نے جمع کیے ہیں۔ ان تمام دلائل کے تناظر میں اگر یہ تاریخی اعتبار سے آپ یقین بنا لیں، سوچ لیں کہ ہاں یہی وہ غار ہے تو کوئی حرج نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن پوری دنیا میں یہی غار زیادہ مشہور ہے اصحاب کہف کے عنوان سے، جو جارڈن میں موجود ہے، اور وہاں یہ فقیر 4 مرتبہ جا چکا ہے الحمدللہ۔ اب اس غار کا جو منظرنامہ ہے وہ تو آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ لیجئے گا کیسا غار ہے۔ اس پہ ایک کام کرایا ہے رومی حکومت نے جب وہاں کے سب لوگ عیسائی بن گئے تھے، کیونکہ اصحاب الکہف کے میں بھی کچھ تعارف کراؤں گا آگے چل کر کے، ان کا مذہب کیا تھا، ان کا دھرم کیا تھا۔ ابھی تو صرف ان کے ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن جب ان کے غار میں کام کا تذکرہ آئے گا اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ غار جب آپ دیکھیں گے تو صاحب اس کا دروازہ بڑا شاندار بنا ہے، نقاشی ہے، اندر آپ جائیں گے تو بڑے سلیقے سے کمرہ جیسا بنا ہے، دائیں جانب بائیں جانب، اگلا آپ جا کے حصہ دیکھیں، غار جیسی کوئی چیز آپ کو اس کے اندر جا کے نظر نہیں آئے گی کہ یہ غار ہے۔ غار حرا آج بھی اپنی اصلی حیت پر موجود ہے، غار ثور آج بھی اپنی اصلی حیت پر موجود ہے۔ تو جو قدرتی منظرنامے ہوتے ہیں بالکل الگ ہیں، لیکن ان کا غار آپ جا کے دیکھیں گے تو بڑا بنا سنورا ہے، کمرے ہیں، فجوہ ہے، بڑی کھدائی ہے، بڑی چھلائی ہے، کہیں سے کہیں تک آپ کو غار نہیں دکھائی دے گا۔ کیا معلوم ہوگا؟ عالی شان محل اندر سے۔ تو آپ تو اٹک جائیں گے کہ غار تو ایسے نہیں ہوتے، غار قدرتی ایسے نہیں ہوتے۔
اس کا ایک ہی جواب ہے. میں بھی اس پہ اٹکا تھا کہ غار ایسے تو نہیں ہوتے جیسے یہ اصحاب الکہف کا غار ہے. تو اس کا جواب حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے دیا ہے یہ سمجھا کر کے کہ دراصل جس وقت اصحاب الکہف کا راز کھلا، اس زمانے کا جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے ان کے اکرام میں اس غار کے اندر کا شیپ بدلوا دیا، کٹائی چھٹائی چھلائی کر کے ان کے اکرام میں. اور اس کے بعد ایک حصہ اس میں وہ بھی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا مرہون منت ہے. انہوں نے بڑا کام کرایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے. تو ان دونوں لوگوں کے اس کام کے نتیجے میں، ان دونوں بادشاہوں کی کارکردگی کے نتیجے میں اندر سے اس میں اتنی چینجنگ ہو چکی ہے، اندر سے اتنی تبدیلی ہو چکی ہے کہ وہ غار محسوس نہیں ہوتا. بات واضح ہو گئی. کبھی آپ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، تو یہاں پہ آپ اٹکیں گے ضرور، غار ایسے کہاں ہوتے ہیں؟ قدرتی طور پہ تو ایسے غار نہیں ہوتے. اور یہ اصحاب الکہف یہیں پہ آ کے رکے تھے جس سے قرآن نے کہف کہا، غار کہا، تو اس کا جواب دو بادشاہوں کی وہاں خدمات ہیں. اس غار کا جو جائے وقوع ہے اس میں جو مین دروازہ ہے، ایسے دروازے بھی نہیں ہوتے جیسا آپ وہاں جا کے دیکھیں گے، وہ باقاعدہ کاٹ چھاٹ کے بنایا گیا ہے ویسا، لیکن مدخل وہی تھا، انٹرنس وہی تھا. پہلے ذرا چھوٹا سا ہوگا، چھوٹا سا، تبھی جا کے اس کے اندر چھپے تھے. اتنا بڑا دروازہ نہیں تھا، اس چھوٹے سے دہانے کو کاٹ چھاٹ کے سیدھا کر دیا گیا. یہ شمال کی طرف ہے، نارتھ کی طرف اس کا دروازہ ہے. یہ خاکہ آگے آپ کے ذہن میں غار ہے، اندر سے کافی اس میں کٹائی چھٹائی ہو چکی ہے. جو چھوٹا سا مدخل تھا انٹرنس، اس کو بڑا کر دیا گیا ہے، باقاعدہ دروازے کی شکل دے دی گئی ہے. وہ دروازہ نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف. نتیجہ اس کا جب صبح سورج طلوع ہوتا تو اس کی کرنیں اندر نہیں جاتی، اور جب غروب ہوتا تب بھی اس کی کرنیں، اس کی دھوپ اندر نہیں جاتی. اللہ کا منصوبہ ہے ان کے جسم کو سورج کی کرنوں کی تمازت سے بچانے کا. تو اللہ نے ان کو ایسے غار میں پہنچایا جہاں وہ سورج کی کرنوں سے اور اس کی تمازت سے محفوظ رہے. غار کا ایک خاکہ اور دیکھیں، کیونکہ اللہ کا منصوبہ یہ تھا کہ ان کو اس غار میں 309 سال تک رکھیں گے. اگر وہ چاروں طرف سے پیک ہوتا، صرف مدخل ہوتا، انٹرنس ہوتا، تو اس میں ان کو آکسیجن کہاں سے ملتا؟ وہ سانس کہاں سے لیتے؟ اگر ہوا کے ادخال اور اخراج کا کوئی سسٹم نہ ہوتا تو وہاں زندگی کیسے گزاری جاتی؟ گھنٹے دو گھنٹے کا تو مسئلہ نہیں تھا، 309 سال تک جہاں ان کو رکھنا ہے تو ان کے لیے آکسیجن کی فراہمی ضروری ہے. میرے رب نے ان کو اس غار تک پہنچایا جہاں ایک دہانہ سامنے ہے، رب کعبہ کی قسم ایک دہانہ اوپر کھلا ہوا ہے. اللہ اکبر. وہ اوپر سے ہوا آتی، اصحاب الکہف کو آکسیجن فراہم کرتی ہوئی اس دروازے سے نکل جاتی جس سے آپ داخل ہوں گے. جا کے اوپر جانا تھا بڑا سخت منع، لیکن مجھے ایک جذبہ تھا میرے اندر، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا چھت پر. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اوپر سے ہوا ان کو کہاں سے فراہم ہوتی ہے. میں اوپر چلا گیا چھت کے اوپر، اور جب جا کے میں نے اوپر دیکھا تو صرف اس دہانے کا انٹرنس ہی اوپر سے نہ دکھا، اس کے اوپر وہ مسجد کے آثار، اس کے پلر آج تک موجود ہیں، جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کے غار کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. اور مسجد بنا دی انہوں نے. جب مسجد بنائی انہوں نے تو اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے. اللہ، موجودہ مسجدوں کے قبلے مسجد الحرام کی طرف ہیں، لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کی مسجد ہے اس کا قبلہ کدھر تھا، کدھر ہے آج بھی؟ اوپر والی مسجد کا جو قبلہ محراب کا حصہ بنا ہوا ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے. اس مسجد کے آثار، اس کے پلر آج تک موجود ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. تو اوپر سے سوراخ اور وہ آ کے ایسے نکلا ہے، کافی بڑا ہے وہ دہانہ اوپر سے جو آیا ہے، اور اس کی وہ ہوا نکل کے دروازے سے باہر، ادھر سے ہوا اوپر نکل جاتی. اندر حبس بالکل نہیں ہے. میری ویڈیو میں آپ نیچے سے بھی دیکھیں گے جو دہانہ نکل رہا ہے، ہم نے اس میں جھانک کے دیکھا، اوپر تک ہوا کا پورا انتظام. اب آگے ابھی آپ دیکھیں گے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اسی آیت میں ہے وہ اس غار کے فجوہ میں تھے. آپ یقین جاننا
قرآن مجید کا سبق پڑھا اپنے اساتذہ سے اور اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کیا تفسیری کتب کے حوالے سے، یہ لفظ فجوہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ فجوہ میں تھے۔ اصحاب الکہف کہاں تھے؟ فجوہ میں۔ اب فجوہ میں آپ کو تخیل کی زبان میں بتائے دیتا ہوں، میری ویڈیو میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ہے فجوہ۔ جیسے ہی آپ اس غار میں داخل ہوں گے تو پہلا مرحلہ ایسا ہے کہ دائیں جانب اصحاب الکہف کی 4 قبریں ہیں، بائیں جانب 3 قبریں ہیں، 7 تو وہ ہو گئے۔ اب آگے والے حصے میں جو قبروں سے آگے کا حصہ ہے وہ بڑا کشادہ حصہ ہے، 1 پیس میں، اس کا نام ہے فجوہ۔ وہ غار کے اندر کشادہ حصے میں تھے، اتنا حصہ جس کو قرآن نے فجوہ کہا ہے، اس کو نیچے سے بالکل نہیں چھیڑا گیا، وہ جگہ اتنی ہی ہے، ہاں اوپر سے کاٹ چھاٹ کر کے اس کو خوبصورت بنایا گیا ہے، اور اوپر سے جو ہوا آنے کا دہانہ ہے وہ کھلتا ہے فجوہ والے حصے میں۔ جو ابتدائی حصہ ہے اس میں وہ دہانہ نہیں کھل رہا ہے، بلکہ اندر والے حصے میں جہاں فجوہ، جہاں وہ اصحاب کہف لیٹے تھے، اوپر کا دہانہ آ کے وہاں کھل رہا ہے، وہی وہ لیٹے تھے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تو اس کا دروازہ شمال کی طرف، سورج کی شعاعیں آتی ہیں وہ قطر کے نکل جاتی ہیں، وہ سورج کی تمازت اندر نہ پہنچے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، اگر وہ دروازہ مشرق کی طرف ہوتا تو سیدھی شعاعیں ان کے بدن کو جا کے متاثر کرتی۔ موسم ہر طرح کا ہوتا ہے، گرمی میں آپ سو رہے ہوں اور سورج کی تمازت بھری شعاعیں آپ کے بدن پہ پڑتی ہیں تو آپ بیدار ہو جاتے ہیں۔ میرے رب نے ان کو ایسے غار میں پہنچایا جس کا دہانہ پورب کی طرف نہیں تھا، اس کا دہانہ پچھم کی طرف بھی نہیں تھا، اس کا دہانہ شمال کی طرف تھا، تاکہ سورج کی شعاعیں قطر قطر کے نکل جائیں طلوع کے وقت میں اور غروب کے وقت میں۔ اور اوپر کا دہانہ بالکل ایسے نہیں تھا کہ جب دن کے 12 بجیں تو سورج کی شعاعیں ڈائریکٹ آ جائیں، وہ بھی سائیڈ میں ایسے ہو کے پھر ایسے دہانہ ہے۔ تو وہاں جب دوپہر میں بھی سورج کی شعاعیں اس دہانے پر تو آتی تھی نیچے تک، لیکن جہاں سے وہ یوٹرن ہوتا ہے اس کا حصہ مڑتا ہے تو ان تک سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تھیں۔ ان تفصیلات کو ذہن میں رکھ کے اب ترجمہ دیکھیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمْنِ، آپ دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ سورج ان غار والوں کی دائیں جانب سے قطر کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو شمال کی طرف سے کٹ کے اس کی شعاعیں نکل جاتی ہیں۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے فجوہ میں تھے، یعنی کشادہ جگہ میں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ نے ان کو کہاں رکھا تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، بس اللہ جسے ہدایت دے دیں وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کر دیں، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کا کوئی ولی تمہیں نہیں مل سکتا، نہ اس کو کوئی راستہ بتانے والا مل سکتا ہے۔ اور اللہ اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو جان بوجھ کر ہدایت لینے سے انکار کر دے۔ مجھے نہیں چاہیے ہدایت، نہیں چاہیے تو جاؤ، ورنہ ہدایت سب کے لیے انہوں نے عام کر رکھی ہے۔ بس آج کا سبق یہیں تک، پھر کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ ہم سنا دیں گے۔ اور وہ 1 منٹ والا سبق تو آپ کو یاد ہی ہے کہ وہ غار میں گئے، 309 سال تک سوئے، اس کے بعد بیدار ہوئے، بادشاہ نے ان سے ملاقات کی اور ان کا عجوبہ سب کے سامنے ظاہر ہوا۔ ان کے غار کے اوپر مسجد بنا دی گئی، ان کا وہیں انتقال ہوا، وہیں وہ دفن کر دیے گئے۔ یہ قصہ بھی پورا ہو گیا ہے نا۔ قرآن کی تفصیل باقی ہے، وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ کچھ قرآن سے مناسبت ہوئی، بس یہی مطلوب ہے، ہم سب قرآن سے جڑ جائیں ہیں۔